وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال جعفر الصادق عليه السلام فيها كل ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا وهي في حتى أشهر الحج. ادعوا لمحمد صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شریعت کے اندر دین میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. لیس من قضیۃ، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسا قضیہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کا بیان موجود ہے. حتی اشہر الحج، یعنی حتی اگر کسی شخص کو کوئی شخص خراش ہے تو اس کا جو جرم ہے اور اس کا جو دیت ہے اس کے بارے میں بھی اس کے اندر حکم موجود ہے. یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات کا حکم یہاں پہ اس شریعت کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کے بارے میں جو تھوڑا سا منفرد ہے اور عام طور پہ اس طرح سے مجالس کا موضوع نہیں ہوتا، کم از کم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میرا بھی کوئی ایسا کوئی سابقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو مجلس کے عنوان سے جو ہے بیان ہو. اور جو موضوع ہے کہ اقتصاد اسلامی کا ایک تعارف، وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو تو زیادہ کوئی خاص ایکسائٹمنٹ اور امید نہیں ہوگی، لیکن جو نہیں جانتے تو ان کو بھی میں بتا دوں کہ زیادہ امید نہیں رکھے گا، کہ خاص سادی سی باتیں ہیں جو شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اور کوئی بہت زیادہ کوئی نئی اور ایسا کوئی چیز، کسی مسئلے کا حل یا اس طرح سے پیش کرنا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک کلی طور پر جو ہے اسلامی اقتصاد کے حوالے سے جو سوالات ہیں ذہن میں، اور اس کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کی حد تک رہتے ہیں یا اور بھی زیادہ تشنیگی بڑھ جاتی ہے، یا کچھ جوابات اس کے ہم لے سکتے ہیں. اس حوالے سے کہ سب سے پہلا جو سوال ہم جب ذہن میں آتا ہے اقتصاد اسلامی، جیسے آپ کہتے ہیں اقتصاد اسلامی، سب سے پہلی چیز یہ آتی کہ آیا دین کا اقتصاد سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں. کیا مطلب اقتصاد اسلامی؟ میں کہوں کہ مثلاً جو ہے وہ اسلامک میتھمیٹکس یا اسلامک فزکس، یا مثلاً کہوں کہ اسلامک بایولوجی، تو آپ کہیں گے یعنی کیا مثلاً اسلامک بایولوجی یہ کیا چیز؟ بالآخر بایولوجی کا تعلق، فزکس کا تعلق، کیمسٹری کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور یہ انسان جو ہے تجربہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق جو ہے اس علم کو حاصل کرتا ہے. اور آیا اقتصاد اسلامی جب میں کہوں تو کیا اس سے یہی مطلب ذہن میں آتا ہے، یہی شبہ اور یہی تعجب انسان کے ذہن میں آتا ہے البتہ بہت سو کے ذہن میں آتا ہے. اور یہ سوال ایک فرضی سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک واقعی سوال ہے. اور جب اقتصاد اسلامی کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں اور اس پہ ایک تعجب کا اظہار کرتے ہیں. بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز اقتصاد اسلامی. اب اس حدیث کو جو سرنامہ کلام بنایا اس کے اندر بھی ہدف یہی تھا کہ اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور اس کا بیان اس کے اندر نہ ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اس کے اندر بیان موجود ہے. اقتصاد جو ہے ایک ایسا موضوع ہے انسانی زندگی کے اندر، ایک ایسی اس کی ضرورت ہے اور اس کا ایک مقام ہے کہ تقریباً جتنے بھی سسٹمز موجود ہیں، اہم سسٹم جو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے دوسرے، وہ اس سے متعلق ضرور بات کرتے ہیں. اور تقریباً اس کو جو ہے وہ دین کے مانند ایک ایسے وے آف لائف کے جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے. جو اکانومک سسٹمز ہوتے ہیں، آپ جو ہیں سرمایہ داری نظام کی بات کریں یا سوشلسٹ نظام کی بات کریں، جو بھی ان کو جو ہے پورا ایک وے آف لائف کے طور پر اب دیکھا جاتا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کے اوپر جو ہے اور اتنے بڑے سبجیکٹ کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی کوئی نظر
نہ ہو اور اس نے کوئی بات نہ کی ہو۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ سے یہ جو اقتصاد اسلامی ہے، اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں اسلامک اکنامکس مراد ہے، یعنی علم اقتصاد اسلامی کے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں یا سوال کرنا چاہتے ہیں، یا نظام اقتصادی کی بات کرنا چاہتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو لوگ شبہ میں جو لوگ اس مطلب کے اندر اظہار شک کرتے ہیں کہ اسلام کا اپنا کوئی جو ہے اقتصاد نہیں ہے، در حقیقت ان کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اکنامکس کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے اس کا جو علم ہے وہ ہم کو دین نہیں دیتا، اور جب اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مثلا فرض کریں ہم کو وہ چیزیں جو ایڈم اسمتھ نے اور مثلا جو ہے اس کے بعد جو ہے رکارڈو نے اور مثلا ان لوگوں نے دی، یا مثلا آپ کو فریڈمین نے دی، آپ کو جو ہے مارکس نے دی، ان تمام لوگوں نے جو بتائیں جو چیزیں جو ہمارے پاس علم اقتصاد کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہیں، وہ باتیں وہ لاز جو ہے اقتصاد کے اندر مثلا ڈیمانڈ سپلائی کا جو مشہور قانون ہے یا اس طرح کے جو ہے وہ مختلف جو قوانین اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ تو ہم کو دین نہیں بتاتا، کبھی اس طرح کی بات تو دین نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر اقتصاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ ہم نے بلا وجہ اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ علم اقتصاد اور نظام اقتصاد کے اندر فرق ہے۔ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سے میں اس مطلب کو واضح کرنا چاہوں، اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے فرزند کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح، تو ممکن ہے آپ کو جواب دے کہ میں اپنے فرزند کو چاہتا ہوں کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دانش مند ہو، ایک عالم انسان ہو، پڑھا لکھا انسان بنے، میں چاہتا ہوں شجاع ہو، اس کے اندر مردانگی ہو، اس کے اندر مروت ہو، اس کے اندر یہ بااخلاق ہو، یہ اس طرح کے اس کے اندر ممکن آپ کو کچھ فضائل کا ذکر کرے کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ اس طرح سے دیندار ہو، یہ ہو۔ اچھا، ایک دفعہ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ کیسا ہے، تو ممکن ہے وہ جواب دے کہ میرا بچہ دیندار ہے، یا کہے بے دین ہے، ممکن ہے کہ میرا بچہ ڈرپوک ہے، ممکن ہے کہ شجاع ہے، ممکن ہے کہ اس کی ایک تعریف کرے گا یہ بچہ ایسا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ جو چیز ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ایسا 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 ہے، 5 صفات اس کے اندر اس نے گنا دیا آپ کو، اور ایک دفعہ میں کہوں گا، میرا سوال تھا کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو، تو کہے گا میں چاہتا ہوں یہ ایسا ہو، یہ ایسا ہو، یہ ایسا ہو، ابھی ہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ یہی فرق ہے نظام اقتصادی میں اور علم اقتصاد میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علم اقتصاد، تو اس کا وظیفہ کیا، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت جو سوسائٹی کے اندر یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی آپ ریلیشن شپس ہیں اکنامک، جتنے بھی تعلقات ہیں، یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس طرح سے فرض کریں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، مثلا جو ہے تنخواہیں کس وجہ سے جو ہے وہ مثلا اس کا ویجز کا کیا قانون ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتا ہے، انفلیشن کے بارے میں بتاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو دیکھ رہا ہے معاشرے کے اندر اور ان کے درمیان کے آپس کی تعلقات کو، مثلا جو ہے جب معاشرے کے اندر جو ہے فرض کریں کہ ڈیولپمنٹ بہت بڑھ جائے تو پھر وہاں پہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، آپ کہیں کہ مثلا جہاں پہ جو ہے وہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے جو موٹی موٹی چیزیں موجود ہیں، یہ سب چیزیں وہ تجربہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدے کے بعد جو ہے اس کے یعنی ایک مشاہدہ 2 مشاہدے نہیں، بہت سارے مشاہدات بہت سارے معاشروں میں کرنے کے بعد وہ پھر اس سے ایک قانون کو ڈرائیو کرتا ہے۔ جب اس نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ جب جو ہے فرض کریں کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، تو وہ چیز جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے، ایک جگہ دیکھا، 2 جگہ دیکھا، 3 جگہ دیکھا، ہزاروں جگہ جب دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب ایک قانون یہاں موجود ہے ہمارے پاس کہ ڈیمانڈ سپلائی کا قانون اس سے جو ہے انہوں نے نکالے۔ اسی طرح سے اور باقی رولز کو جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہ کام کیا کرتے کون کرتا ہے؟ اکنامکس کرتی ہے، یعنی جو علم اقتصاد ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ نظام اقتصاد کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں بات کرتا کہ جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے مہنگائی ہے معاشرے میں، اس وقت جو ہے یہ ہے یا وہ ہے، اس وقت ان کے تعلقات اپنے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نظام اقتصاد یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے، ان کے جو معاشی تعلقات ہیں، ان کی معاشی زندگی جو ہے، اقتصادی زندگی جو ہے، اس کا ہدف یہ ہے، اور وہ کس طرح سے ہو کہ عدالت سے نزدیک ہو جائے، اور کس طرح سے جو ہے وہ عادلانہ نظام اس کے اندر قائم ہو جائے۔ نظام اقتصادی اس کی بات کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ اس نظام اقتصادی جو ہے اس کا عدالت کے نزدیک ہو جائے اور عدالت اس کے اندر نافذ ہو جائے۔ یہ ایک ہدف کی بات کرتا ہے، اور ایسا ہونے چاہیے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہے یا کیا ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ یہ چیز اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت بڑا جو ایک مس کانسیپٹ ہے کہ جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کوئی دین کے اندر اقتصاد کا کانسیپٹ نہیں ہے،
وہ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ کون سا چیز نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس دین کے اندر نہیں ہے. علم اقتصاد جو کہ کلاسیکل صورت میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کی انبیاء نہیں لے کر آئے قوانین کو، لیکن انبیاء کی کیا چیز کو لے کے آئے اور ہمارا دین کس چیز کو لے کر آئے؟ نظام اقتصادی کی بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے جو نظام اقتصادی ہے، تمہاری جو زندگی اقتصادی ہے، معاشی زندگی ہے، ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ بیس ہونی چاہیے. اور اس کو عدالت سے، اچھا عدالت کی جب بات آتی ہے، اب یہ عدالت جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دین خود بتاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کو عدالت، یہ نظام جو ہے اس طرح سے تمہارے آپس کے معاشی تعلقات ہوں کہ یہ جو ہے عدالت اس کے اندر نافذ قائم ہو سکے، تو عدالت سے کیا مراد ہے وہ بھی دین بتاتا ہے. ایسا نہیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی بھی عدالت کی تعریف کر لو اور پھر کہو کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے ہو گیا ہمارا نظام اقتصادی اسلام. نہیں، ممکن ہے کسی آپ اپنے طور پہ ایک تعریف کریں، میری ایک تعریف ہو، اور اس تعریف کی بنیاد پہ جو ہے میں کہوں کہ نہیں آپ کی تعریف اپنی جگہ پر، لیکن میں اس کو ایک نظام اقتصادی اسلامی نہیں کہہ سکتا جب تک آپ اس معاشرے کے اندر جب وہ نظام قائم ہو اور وہ اس عدالت کو جو میں چاہتا ہوں، جو میرے نظر میں عدالت ہے، جب وہاں پہ یہ نظام بڑھے، اس کی طرف جو معاشرہ بڑھے گا، اس کو میں کہوں گا کہ ہاں اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں اس طرح سے جو ہے عدالت معاشرے میں قائم ہوتی ہے. تو یہ عدالت جو ہے اس کا بھی جو ہے خود اسلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے. ایک اگر ہم دیکھیں ایک کلی ایک ڈھانچہ جو ہے اسلامک اکانومی کا، یوں کہیں نہ کہ اکنامکس کا، اس نظام اقتصادی کا جو اسلام دیتا ہے، اس کا جو اہم اس کے اندر ارکان ہیں، ہم 3 اہم ارکان اس کے اندر جو ہے بیان کر سکتے ہیں. ایک مالکیت کا کانسیپٹ کیا دیتا ہے اسلام اس نظام کے اندر؟ مالکیت کی کیا نظر ہے اسلام کی اس بارے میں؟ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے فرض کریں لبرل ڈیموکریسی کے اندر جو اقتصادی نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کا جو ہے مالک ہو سکتا ہے، ہر چیز کا، جس کا چاہے وہ اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لے، کسی طرح سے اس کا مالک ہو جائے گا، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ ایک چیز خارج ہے اس کی مالکیت سے. اس کے مقابلے میں بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمیونزم کا جو نظام آتا ہے، سوشلزم کا. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، گورنمنٹ کے اختیار میں ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے پر وہ مالک نہیں بن سکتا. اچھا، یہ وہ ایکسٹریمز ہیں ان دونوں سسٹم کے درمیان. اب استثناءً اور ایکسیپشنل کیسز کے اندر دونوں کچھ چیزوں کا استثناء کرتے ہیں کہ ہاں اس چیز کو آپ جو ہے استثناء کر دیں. جو کیپٹلزم جو نظام ہے کہتے ہیں ہاں اس چیز کے اندر میں مانتا ہوں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے مالک ہو جائے گی، اور جو وہ سوشلسٹ نظام ہے وہ بھی کہتے ہیں ہاں اس چیز کے اندر میں استثناء قائل ہو جاتا ہوں کہ ہاں اس کے اندر انسان جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے. اسلام جو ہے کیا کہتا ہے؟ اسلام نہ اس ایکسٹریم پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ اس ایکسٹریم پہ جاتا ہے اور کہتا ہے انسان جو ہے ہر چیز کا مالک ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ملٹیپل اونرشپ کی بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف طرح کی مالکیت کا کانسیپٹ ہے. آپ کیوں اس کو جو ہے وہ مقید کر دیتے ہیں اور ایک طرح کی ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں؟ ہمارے پاس انسان بھی مالک ہو سکتا ہے، عوام بھی مالک ہو سکتی ہے، یعنی یہ معاشرہ جس کا کہتے ہیں پبلک جو ہے وہ اونرشپ بھی ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ کی اونرشپ بھی ہو سکتی ہے. 3 الگ الگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہے ہمارے پاس ملکیتوں کا تصور ہے. مثلا فرض کریں کہ ہمارے پاس وہ زمینیں، وہ جنگلات، وہ دریا، یہ سب کس کی ملکیت ہیں؟ ایک خاص انسان کی ملکیت ہے؟ نہیں. اسلام کہتا ہے یہ حاکم اسلام کی جو ہے، جو منصب امامت پہ جو فائز ہے اس کے نزدیک، وہ اس کا مالک ہے. منصب امامت اس کا مالک ہے یا امام اس کا مالک ہے. انسان جو ہے وہ شخص جو ہے اس کا مالک نہیں ہے. اگر جو ہے وہ اس کو یوز بھی کرے گا تو در حقیقت کیا ہے؟ امام کی اجازت ہے یا گورنمنٹ کی اجازت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو وہ یوز کر سکتا ہے. آپ نے جو ہے ایک زمین جو ہے وہ بیابان میں ہے، وہاں پہ جو ہے آپ نے اس کے کنارے جو ہے وہ کچھ پتھر ڈال کے، کچھ علامات ڈال کے جو ہے کہہ دیا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ فرض کریں یہاں پہ کھیتی باڑی کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن یہ زمین آپ کی نہیں ہو جائے گی. اس پہ آپ کا حق ہے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ آباد رکھیں گے. یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور دوبارہ بنجر ہو گئی، دوبارہ آپ کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی. یہ زمین جو کہ بیابانوں کے اندر مردہ زمین تھی، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، امام کی ملکیت ہے. آپ کو امام جو ہے ہاں اجازت دیتے ہیں کہ اگر کام کرنا چاہتے ہو، اس کو آباد کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. بس اسلام کے اندر مختلف طرح کی ملکیت کا کانسیپٹ ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اور یہی چیز شاید جو ہے اسلام کی دیکھیں اس سے حقانیت بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکسٹریمز پہ گئے اور کہا کہ مالکیت یا ادھر ہے یا بالکل نہیں ہے، وہ لوگ بعد میں مجبور ہوئے اور اپنے اس سٹینس کو جو ہے انہوں نے جو ہے ڈائلیوٹ کیا، مجبور ہو گئے. بہت ساری اس وقت جو ہے دنیا کے اندر نہ کوئی نظام پیور کیپٹلسٹ نظام ہے، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی، تمام چیزیں نہ وہ ہے،
نہ بالکل جو کمپلیٹ پیور جو ہے ہم کو سوشلسٹ نظام پہ ملتا ہے. آپ کہیں مثلا چائنا کے اندر جو ہے وہ سوشلسٹ نظام جو ہے وہ حاکم ہے, وہاں پہ بھی اب وہ والا چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں, وہ بھی ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. اسی طرح سے وہ جو معاشرہ جو امریکہ یا مثلا یورپ کے اندر جو لوگ اس کا نعرہ لگاتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ کہیں کہ ہر چیز نہیں, وہ لوگ بھی بہت ساری چیزوں کے اندر گورنمنٹ کے دخالت کو جو ہے وہ قائل ہو گئے ہیں. خاص اب دیکھنا آپ نے دیکھا کہ اس بحران کے اندر جو کرائسس تھا 2008 کا, کس طرح سے گورنمنٹ نے جو ادعا کرتی تھی کہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے اقتصاد کے اندر, اس کو آزاد ہونا چاہیے, مارکیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے اوپر, جس طرح سے وہ کرے وہ خود جو ہے وہ دخالت کرتے ہیں, اور اپنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ لوگ بھی جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اس ایکسٹریمز صحیح نہیں ہیں. ایک یہ مطلب. دوسرا جو ہے آزادی. لبرل ڈیموکریسی جو ہے جس کے نتیجے میں جو نظام کے نتیجے میں جو کیپٹلسٹ جو ہمارے پاس اقتصادی تھیوری آتی ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس آزادی ہے, اقتصادی آزادی. آپ کیا پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, آپ کیا کنزیوم کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, کتنا پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, ٹھیک ہے, یہ تمام چیز آپ کی مرضی ہے, اور اس کے اندر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. انسان جو ہے آزاد ہے, جس طرح سے باقی چیزوں کے اندر جس طرح سے سیاسی آزادی ہے انسان کے پاس, اسی طرح سے اقتصادی آزادی بھی ہے. وہ جو چاہے اقتصادی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے, معاشیات کے اندر جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ان کی یعنی بنیادوں میں سے اس طرح کی. اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے, نہیں, آزادی آپ کو ہے لیکن آزادی محدود ہے, ایک لمیٹڈ آزادی ہے. یہ فریڈم جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں کہ بغیر اس کی جو ہے کسی کی روک ٹوک نہیں, ایک خاص حدود کے اندر یہ آپ کو آزادی دی گئی ہے. ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کیا کنزیوم کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ میں جتنی چاہوں جو ہے وہ خدا نہ کرے جو ہے مثلا شراب پی لوں اور آپ جو ہے معاشرے میں آ جائیں, نہیں, آپ کو حق نہیں ہے. بعض چیزوں کو منع کیا گیا. آپ جو ہے منشیات استعمال نہیں کر سکتے, اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے, آپ جو ہے ہر چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے. وہ چیزیں جو ضرر کے اندر ہیں, جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں, وہ آپ جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتے. ایک معاشرے کے اندر فلان چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس چیز کے اندر پیسہ زیادہ ہے, اس چیز کی معاشرے کی ضرورت ہے, آپ کے میں تو یہی جو ہے وہ پروڈیوس کروں گا, مجھے اس چیز کو پروڈیوس نہیں کرنا. آپ کے پر آپ کو بلاخر جو ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے آپ کو, اب یہ رسپانسبلٹی کہاں سے آتی ہے, یہ جو لمیٹڈ فریڈم ہے کہاں سے آتا ہے. آپ کو کچھ سیٹس آف مثلا رولز اور جو ہیں وہ, یا اس سے یوں کہا جائے, اسلام کا جو سسٹم ہے جس کے اندر یہ پورے سسٹم کے اندر, پورے نظام اسلامی کے اندر اقتصادی نظام ایک چیز ہے, ایک, نہ کہ مثلا یہ سب کچھ جو ہے بس یہی ہے. اب اس کا جو اکنامکس ہے, جو نظام اقتصادی کا تعلق نظام سیاسی سے بھی ہے, نظام اخلاقی سے بھی ہے دین کے, اس کے عقائد سے بھی اس کا تعلق ہے, اس کے احکام سے بھی اس کا تعلق ہے, اس کے ان تمام چیزوں سے جب اس کا ریلیشن ہوتا ہے تب جا کے جو ہے یہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ میں چونکہ اس وقت نظام اقتصادی کی بات کر رہا ہوں اور میں آزادی کی بات کر رہا ہوں تو میں ان تمام چیزوں سے قطع نظر اس کی بات کروں گا. نہیں, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب بات کی جاتی ہے, جب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے تو ویلیوز کی بات بھی آتی ہے, اقدار کی بات بھی آتی ہے, اخلاق کی بات بھی آتی ہے, اور پھر وہ انسان جو ہے انسان رسپانسبل انسان کا تصور جو ہے وہ آتا ہے. لیکن اس اکنامکس کے اندر جو ایک اہم بحث ہے وہ انسان, بلاخر موضوع تو انسان ہے نا, سارے جو ہے وہ اقتصاد جو ہے کس کے اوپر گھوم رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اس طرح سے کمائے, اس طرح سے کھائے, اس طرح سے اس کا منافع ہو, اس طرح سے بات انسان کی ہے. اور یہ انسان کیا پروڈیوس کرے, کیا کنزیوم کرے, انسان کے بیہیویئر سے اس کا تعلق ہے کہ انسان کیسا سوچتا ہے, کیسی رفتار ہے اس کی, اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہے ریوالو کرتی ہیں. اب میرا اگر کانسیپٹ اسلام کے انسان کے بارے میں ایک خاص ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے میں ڈیفائن کروں گا تمام چیزوں کو. لیکن اگر اسلام کے کانسیپٹ کو لے لیا جائے اور اس نظام کے اندر کہا جائے کہ اچھا یہ انسان جس کی تم بات کر رہے ہو, جس کے اوپر محور ہے جو تمام اقتصاد کا, وہ انسان ہے کیا, تو میں اس کے بارے میں ایک تعریف کروں گا کہ میرے نزدیک انسان یہ ہے, اور اس کو اس طرح سے جو ہے بیہیو کرنا چاہیے, اس کو جو ہے اس طرح سے اس کا کردار ہونا چاہیے, اس طرح سے جو ہے خدا کے سامنے مسئول ہے, اس کو جواب دینا ہے, یہ ہے. اب جو ہے یہ انسان سامنے آ گیا, وہ انسان سامنے آیا جو کیا ہے, جو خدا کو مانتا ہے. کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ عقائد سے کٹ کے اقتصاد نہیں ہے کوئی, یہ اخلاق سے کٹ کے اقتصاد نہیں ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے. تو ایسا انسان ہے کہ جس کو خدا کو جواب بھی دینا ہے. اب ایسا انسان جو جواب دہ ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا. یہاں پہ وہ لمیٹڈ آزادی کی بات آتی ہے کہ تم آزاد ہو, بہت ساری چیزوں میں آزاد ہو, لیکن جہاں جہاں ہم تم کو بتائیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے اور وہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے, نہیں کہ بلا وجہ اسلام نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پابند کیا ہو بعض چیزوں کا, نہیں, جب دیکھتا ہے کہ انسان کے مفاد میں نہیں ہے, اس کے فائدے میں نہیں ہے, اس کی جو ہے وہ, چونکہ اسلام فقط انسانی جسم کے اوپر تو نظر نہیں رکھتا, اس کی روح کو بھی نظر میں رکھتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے جو وہ گائیڈ لائنز بناتا ہے تو اس کی روح کو بھی نظر میں رکھ کے جو گائیڈ لائنز بناتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی
اس کو منع کر دیا جاتا ہے، ربا کو جو ہے منع کر دیا گیا. اور جو ہے جو لوگ جو ہیں جس طرح قرآن کے اندر بیان ہوا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے تھے اس میں کیا فرق ہے، یہ بے جو ہے اور ربا کے اندر فرق کیا ہے، یہ بھی جو ہے اس طرح سے اس کے اندر ایک ہم منافع کماتے ہیں، اس کے اندر منافع کماتے ہیں، یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو وہاں پہ کیا خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل جو ہے اس کو درک نہیں کر پا رہے، یہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہی خدا نے ربا کو حرام کیا اور اس کو حلال، اس کی بحث میں نہیں جانا ربا کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو وہ انسان کو ایز اے ہول دیکھتا ہے، جس کے اندر روح بھی اور جسم بھی ہے، اور پھر اس کے مفاد کے اندر اس کے منافع کی بات کرتا ہے. اس لیے وہاں پہ کہا کہ تم کو جو آزادی دی جائے گی وہ ایک لمیٹڈ اور ایک رسپانسبل قسم کی جو ہے آزادی ہوگی، تم کو بالکل جو ہے وہ حیوانات کی طرح جو ہے آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے بعد جو تیسری چیز جو اہم ترین چیز جو اسلام اس اکنامک سسٹم کے اندر جو واضح نظر آتی ہے، جس کے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، وہ عدالت اجتماعی یا سوشل جسٹس کی بات ہے. کہ یہ جو مطلب ہے اس پہ جسٹس کی بات آتی ہے. جس طرح پہلے عدالت، کون سی عدالت؟ اسلام کا اپنا عدالت کی بات کر رہے ہیں جو مثلا باقی لوگ کہتے ہیں، یعنی اسلام اپنا جو ہے وہ ایک خاص مفہوم ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اسلام جس عدالت اجتماعی کی بات کرتا ہے اس کے اندر دو اہم چیزوں کے جو ہے وہ دو عنصر ہیں کہ جس کو ہونا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اس معاشرے کے اندر عدالت ہے، سوشل جسٹس ہے. ایک جسے کہتے ہیں اب اس کو اردو میں باہمی ذمہ داری یا ریسیپروکل جو ہے رسپانسبلٹی یا کفالت متقابل، دونوں سب لوگ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسئول سمجھے، رسپانسبل سمجھے. میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں، وہ میرے لیے رسپانسبل ہے. اور اس طرح کا ایک یہ عنصر جو ہے اسلام کے سوشل جسٹس اس کا اندر جو ہے وہ. دوسرا چیز جو ہے ہم کو اصل توازن اجتماعی، یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے، سوشل بیلنس ہونا چاہیے. طبقاتی نظام اس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں سب ایک لیول پر آ جائیں، سب کے پاس ایک جتنا پیسہ ہو، سب کے پاس نہیں. سوشل بیلنس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر ایسا طبقاتی نظام نہ ہو جائے کہ ایک کے پاس سب کچھ ہو، ایک بالکل نادار طبقہ ہو. کہاں پر لانا چاہتا ہے اسلام؟ کہتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ پورا معاشرہ جو وہاں پر ہونا چاہیے. اب اس کے زیادہ کسی کے پاس ہے مسئلہ نہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس. ایک جو ہے وہ منیمم جو لیول ہے وہ سب کے پاس ہونا چاہیے. وہ منیمم لیول کیا ہے جو اسلام جو دیکھنا چاہتا ہے اس معاشرے کے ہر فرد کے پاس؟ وہ اتنا ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ اس کی ضروریات زندگی جو ہیں، یعنی اس کو جو ہے کھانے کو مل رہا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ یعنی زندہ رہ سکتا ہے. بعض لوگ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں جو منیمم چیز ہے زندہ رہ جائے، یہ شخص اتنا اس کو دے دو کہ زندہ رہے اور کام کرنے کے لائق رہے ہمارے لیے، بس یہ شخص جو ہے وہ کافی ہے. اگر کسی کے پاس نہیں بھی تو اتنا آپ اس کو دے دیں، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، اس کو اس کی ضروریات زندگی دی جائیں، پلس عرف کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اس کو دی جائیں. مثلا آپ کہیں کہ میں کہوں کہ سفر پہ جانا کیا ہے؟ ضرورات زندگی میں سے نہیں جائے گا تو مر جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مر نہیں جائے گا وہ انسان، لیکن اس کی اچھی ایک مناسب زندگی کے لیے اس کو سفر بھی ضروری ہے تاکہ وہ فریش ہو سکے، وہ اچھی طرح کام کر سکے، اس کی زندگی کے اندر نشاط آ سکے. یہ چیز اس کے لیے ضروری. عرفاً جو ہے وہ چونکہ اس چیز کو ایک اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس کی ضروریات، یعنی میں چاہتا ہوں اتنا اس کے پاس ہو کہ مثلا فرض کریں سفر پہ بھی جا سکے. نہیں کہ مثلا اب وہ سوئٹزرلینڈ کے سفر پہ جا رہے ہیں، نہیں، مثلا اپنے ملک کے اندر ادھر سے ادھر اگر جانا چاہے، کسی جگہ تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا چاہے، اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ یہ کام بھی کر سکے. تو ہر وہ چیز جس کو عرفاً اس معاشرے کے جو لیول کے مطابق جو ہے کہا جائے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہے اپنے بچے کو جو ایک مناسب اسکول میں پڑھا سکے. آپ کہیں کہ ہاں تم کو اتنا دے دیں گے کہ تم مثلا فرض کرو وہ فلان بالکل 3rd کلاس اسکول میں پڑھا سکو جہاں سے جو بچہ کبھی نکل کے آگے بڑھ ہی نہ سکے. نہیں، اتنا دو کہ کم از کم وہ مناسب اسکول میں پڑھا سکو اس کو. یہ تعلیم کے اخراجات، یہ تمام چیزیں اس کے پاس اس حد تک ہونی چاہیے کہ یہ اچھی طرح رشد کر سکے اور کمپیٹ کرنے کا جب وقت آئے تو کمپیٹ کر سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ اس اسکول سے نکل کر وہاں تک پہنچ جائے، دوسرا بچہ جو ہے وہ بالکل پیچھے رہ جائے اور ان کے درمیان کمپٹیشن ہی ختم ہو جائے اور وہ کبھی بھی اس کو کمپیٹ نہ کر سکے. نہیں، اس طرح سے اس کے پاس تعلیمی معیار حد اقل اتنے ہونے چاہیے کہ یہ بھی اگر کمپیٹ کرنا چاہے تو کمپیٹ کر سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے توازن اجتماعی اور سوشل بیلنس کے اندر آتی ہیں. یہ اس حد تک دو. اس کے بعد جو ہے یہ سب کے پاس ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر جو ہے اس کے بعد بھی لوگوں کے پاس زیادہ ہے، حرج نہیں، زیادہ ہونا مسئلہ نہیں. لیکن وہ جو زیادہ کے اندر پھر
اس طرح سے اسلام جو ہے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ جس کے پاس زیادہ ہے اتنا زیادہ اس کے اندر اگر اس کے اندر مگن ہو جاؤ گے اور ڈوب جاؤ گے کہ ایسا نہ تم خدا کو جو ہے بھول جاؤ. تو بار بار جو ہے لوگوں اس معاشرے کو جو انفاق کی یاد دلانا، بار بار انسان کو جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے اپنے واجبات مالی کی، دوسروں کی ہیلپ کرنے کی، تمام چیزوں کو یاد دلانا اور زہد کی طرف جو ہے رغبت دلانا کہ انسان پھر اسراف کے اندر نہ آ جائے. جب ایک بے تحاشا پیسہ ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کتنا ہے کہ کہاں خرچ کریں، پھر اسراف اس کی زندگی میں آ جائے نہیں. پھر وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو ہے پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں اس اپر لیول پہ جا کے کہ اتنا تم اسراف کے لیول پہ نہ آ جاؤ. پھر تم جو ہے بلاؤ جو ہے خرچ کرنا کہ ہر وہ شخص جو تم کو جو غریب انسان ہے جب دیکھے کہ کہے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں خرچ کرے اور میرے پاس جو ہے وہ جو ضروریات زندگی نہیں وہ بھی نہ ہو. یہ اس طرح کی ایک چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ سوشل بیلنس کا جو اسلام کانسیپٹ دیتا ہے کہ یہ عدالت، جب میں عدالت کی بات کر رہا ہوں تو 2 عنصر اس کے اندر کم از کم ہونے چاہیے. لوگ ایک دوسرے کے بارے میں رسپانسبلٹی فیل کریں. اگر کوئی شخص کو آپ دیکھیں کہ جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، جو ہے وہ مشکلات میں ہے، تو میں اپنی رسپانسبلٹی فیل کروں اور اسی طرح سے وہ شخص میرے بارے میں رسپانسبل ہو اور اسی طرح سے سوشل بیلنس کا جو ہے وہ ایک توازن اجتماعی جو ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کو. اسلام کا جو نظام ہے، نظام اقتصادی، اس کے اندر وہ 2 اور اس کے اندر جو اہم خصوصیات ہیں کہ یہ ریئلسٹک بھی ہے اور یعنی واقع بین ہے، ہوا میں بات نہیں کرتا، بہت زیادہ آئیڈیلسٹک نہیں ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایتھکس اور اخلاق پہ بیسڈ ہے. آپ دیکھیں مثلا کمیونزم کا آپ دیکھیں، وہ جب بات کرتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے جب ایک وقت آئے گا کہ تمام انسان جو اس طرح سے یعنی مشکل سب تمام فساد کی جڑ کس کو مانتا ہے؟ مالکیت کو. فساد کی جڑ جو ہے وہ کہتا ہے مالکیت ہے. جب میں مالک ہوتا ہوں تو تمام مسئلہ ہوتا ہے. مالکیت کو میں چاہتا ہوں ختم ہو جائے، ایک ایسا لیول پہ معاشرہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو اور ہر چیز ہر ایک کے اختیار میں ہو، ہر چیز ہر ایک کے اختیار میں ہو. اور میں نہ کہوں کہ یہ چیز میری ہے اور یعنی ایک اپنے لیے جو ہے وہ بنا لوں کہ یہ حصار بنا لوں کہ اس چیز میں آپ وارد نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ اس سے جو ہے کہتے ہیں سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں سے کریٹ ہوتے ہیں. آپ مالکیت کو ختم کر دیں، فساد ختم ہو جائے گا اور معاشرہ جو ہے تمام مشکلات جو ہیں اس میں حل ہو جائیں گی. اور ایک ایسے معاشرے کا پھر جو ہے تصور کرتا ہے جہاں تک کہ اس کے اندر بعد میں حکومت بھی نہیں ہوگی، حکومت کی ضرورت نہیں رہے گی انسان کو، اور تمام انسان جو اس طرح پہنچ جائیں گے. یہ ایک ہوائی باتیں، ایک خیالاتی باتیں، انسان کی حقیقت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے باتیں. انسان کو جس طرح خدا نے خلق کیا ہے اس کے اندر نفس موجود ہے، اس کے اندر خواہشات موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کی جو ہے باتیں. بس اسلام جو نظام دیتا ہے وہ ریئلسٹک ہے. اس کی تمام خواہشات نفسانی کو، اس کی مادی خواہشات کو، اس کی روحانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم کس قسم کا جو ہے وہ نظام چاہتے ہیں. اور جہاں پہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوگا، تو پھر وہاں پہ وہی بات ہے کہ اس کی آزادی کو لمٹ کیا جاتا ہے. اس کو جو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا جاتا، وہ لمیٹڈ فریڈم کی بات دوبارہ آتی ہے. اسی طرح سے جو ہے اخلاقیات پر جو ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اخلاقیات سے. اس کو جو ہے جو بھی اس کی مرضی میں آئے، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ پست ترین مطلب چیز ہو، اخلاقی لحاظ سے نہیں. آپ کو جو ہے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اور ریئلسٹک ہوتے ہوئے جو ہے یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں اسلام کے اندر، وہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بنائے جاتے ہیں. مثلا دیکھیں اخلاقیات کا جو دخل ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں، مسلمان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ایک آئیڈیل اسلامک معاشرہ تو نہیں ہے، لیکن جیسا بھی ہے مسلمانوں کے اندر جس حد تک بھی جو ہے وہ اسلام کی جو تعلیمات انفرادی لیول پہ جو ہے وہ بچ گئی ہیں، اس کے باوجود اس کا اثر آپ دیکھیں. یہ جیسی کورونا کے حوالے سے جب یہ مسائل پیش آتے ہیں تو کتنی جگہ پہ جو ہے کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ یورپ کے اندر ادھر جو ہے جہاں اسلامی معاشرہ نہیں تھا وہاں پہ جو ہے وہ سٹورز جو ہیں خالی ہو جاتے ہیں، لوٹ مار ہو جاتی ہے، بالکل یعنی شیلفز خالی ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر. جیسے اتنا جو ہے خوف، اتنا زیادہ آپ کو یہاں پہ پاکستان میں میرے خیال میں نظر نہیں آیا ہوگا. ایران میں تو ہم کس طرح کی کچھ بہت سکون سے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس بیماری کا خوف ہے کہ بیمار ہو رہے ہیں لوگ، اور لیکن یہ کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں جو ہے 1 مہینے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دیں اور جو ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی غرض نہیں ہے، میں اپنی زندگی بچا لوں. اس چیز کا ہم نے یہاں پہ نہ پاکستان کے بارے میں کوئی خبر آئی تھی، یہاں پہ ایسا نہ ایران میں، نہ باقی مسلم ممالک کے بارے میں. لیکن آپ کی چیز یورپ اور امریکہ میں نظر آئی اور کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوئی جو شیئر کی. یہ کیا ہے؟ اخلاقیات جو کہ اسلام کا جو انسان ہے، اسلام جو انسان کو اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ اس کے اندر ویلیوز کو جو رکھا گیا، کتنا ہی جو ہے اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ تعلیمات جو ہے اب بھی جس حد تک بچ گئی وہ انسان کو اس حد تک گرنے سے بچاتے ہیں. تو یہ چیز ہم جو ہے وہ اسلام کی جو نظام اقتصادی اس کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ ایتھیکل اخلاقیات بیسڈ نظام اور ایک جو ہے وہ ریئلسٹک جو ہے وہ چیز ہے.
اس کے بعد ایک اہم ترین چیز جو کہ نظام اقتصاد کے حوالے سے نظام اسلامی کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے ایک جس کو پہلے اشارہ ہوا، یہ ایک پورے ایک مجموعے کا پارٹ ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کو الگ سے دیکھنا چاہیں گے اس کو صحیح طرح سے انسان نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کا ہر چیز سے جو انسان کے عقائد سے تعلق ہے۔ خدا کو اگر میں جو رازق مانتا ہوں، میرا بیہیویئر کچھ اور ہوگا۔ دیکھیں اکنامک دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ اکنامکس کے اندر جس انسان کی بات کی جاتی ہے اس کے اندر اہم ترین جو چیز بحث کی جاتی ہے اس کے بیہیویئر، کہ اس مختلف حالات کے اندر کس طرح سے بہیو کرے گا۔ اب جو ہے اسلام جس انسان کی بات کرتا ہے اور جس طرح سے اس کو گائڈ کرتا ہے، اس کی ٹیچنگز ہیں، اس کو کہتا ہے کہ خدا تمہارا رازق ہے، خدا نے رزق جو اپنے عہدے پر لیا، اپنی ذمہ داری پر لیا، اور تمہیں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان ایک طرف سے اس کو کہتا ہے کہ تمہارا رزق خدا کے ذمہ ہے، دوسری طرف سے جو کام کی اور محنت کرنے کی بے انتہا جو تاکید کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان جو کہے کہ اچھا رزق تو خدا کے ذمہ ہے، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، نہیں۔ دوسری طرف سے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں محنت اور کوشش کرنی ہے، لیکن کیا مطلب اس کا کہ رزق تو خدا کے ذمہ ہے، ایک طرف سے محنت بھی میں کروں۔ کہتے ہیں کہ محنت تم زیادہ سے زیادہ کرو لیکن پریشان نہ ہو، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اپنے خدا کو چھوڑ دو۔ خدا اس محنت کے بعد جتنا تم کو تمہارے لیے بہتر سمجھے گا تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں ملے گا تو نہیں، لیکن محنت تمہیں کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ اس طرح کا انسان ہے، اب دیکھیں کس حد تک جو ہے اس کے اندر اس کی زندگی کے اندر سکون، اس کے اندر اطمینان آ جائے گا، اس معاشرے کے اندر سے جرائم بھی کم ہو جائیں گے۔ باقاعدہ روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو ملنا اتنا ہی، حرام سے کمائے حلال سے۔ تم نہ سمجھو کہ حرام کی طرف جاؤ گے تو زیادہ مل جائے گا، تم کو وہی ملتا، اگر تم حلال سے جاتے تم کو اتنا ہی ملتا۔ تم نے بلا وجہ اپنے آپ کو اپنی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب، اتنا ہی ملتا تمہیں، کیونکہ وہ رزق جو ہے تقسیم ہو چکا ہے۔ لیکن تم کو کس راستے سے جانا ہے؟ حلال طریقے سے جانا ہے اور بہترین محنت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اب ایسے معاشرے میں ذرا لیکن جرائم کو ختم ہو جائیں گے۔ بس انسان کے عقائد جو ہیں، اس کے جو بلیفس ہیں، کتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کے اقتصاد کے اوپر اور اس نظام کے اوپر جو تاثر ہے۔ یہ اسی طرح سے اس کی جو آپ کہیں کہ سیاست ہے، اس نظام سیاسی ہے، اس نظام سیاسی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نظام سیاسی کے اندر میں کہوں کہ جو حاکم ہے معاشرے کا، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ ہمارا نظام سیاسی کچھ کہتا ہے اس بارے میں نہیں۔ میں کہوں کہ ہمارا نظام سیاسی جو ہے اس نے حاکم کے بارے میں کیسی شرط لگائی کہ جو ہے اس کو کس قسم کا ہونا چاہیے، لیکن اسلام کہتا ہے، میں کہتا ہوں حاکم اسلام عادل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ عادل یعنی کیا؟ گناہ نہ کرتا ہوں۔ اب گناہ کے لیے تو گناہ نہ کرتا ہو، ایک ایسا انسان جب حاکم اسلام بنے گا تو کتنا زیادہ معاشرے میں خود وہ حاکم جو گناہ نہ کرے، جب خود جو کرپشن میں مبتلا نہ ہو، جب یہ تمام اس بیت المال کا خیال ہو سکے جو ہے میں لوگوں کا حق جو ہے رسم نہ کروں، غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے، یہ تمام چیزوں کا جب وہ حکمران جو خیال رکھے گا تو کس طرح سے اقتصاد اس معاشرے کے اندر جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا۔ ہمارے اس وقت جو ہے وہ جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں اہم ترین جو مشکل جو ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر، کیوں جو ہے فرض کریں اتنے سارے ریسورسز ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن معاشرے کی ترقی کی طرف سب کچھ ہونے کے بعد کیوں جو ہے وہ مشکلات ہیں، کیوں غربت ہے، کیوں یہ وہ ہے؟ تو اس کی ایک اہم ترین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کرپشن بتائی جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے، حکومت بھی ہے، قانون بھی ہے، لیکن معاشرے بھی کرپٹ ہے، اور کرپشن کے اندر جو ہے آپ کو پورا نظام سیاسی بھی انوالوڈ ہے، تمام صاحبان اقتدار بھی انوالوڈ ہے۔ تو وہ اگر نظام آپ سیاسی اس طرح سے ہو، جس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہو کہ آپ کا حاکم جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اگر عادل نہیں تو حاکم نہیں بن سکتا، تو خود بخود اس کے جو ہے اسلام اس کے اقتصاد کا جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے۔ بس انسان کے عقائد جو ہیں، اس کے جو ہے سیاست جو ہے، اس کے اخلاق جو ہے، اس میں مساوی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جو ہے ڈائریکٹ اس کا جو ہے وہ اسلام کے جو آپ کہیں کہ بھائی چارے کا نظام جو ہے، کہاں پہ آپ کو ملتا ہے یہ چیز؟ جیسے اسلام آتا ہے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یہ بھائی چارے کا کانسیپٹ یہ خود کتنا زیادہ ہے اس اقتصادی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اس پہ تاثیر رکھتا ہے، بغیر تاثیر کے نہیں۔ یعنی ہم لوگ چونکہ ویسٹ کے اندر سے ہم کو جو اکنامکس ملتی ہے، وہ علم اقتصاد ملتا ہے، اس میں تمام چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اکنامکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا نظام اقتصادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہیں ایسا نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا جو ہے اقتصاد کے ساتھ کیوں بار بار وہ کہہ رہا ہوں کیوں تعلق ہے، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے اقتصاد کا انسان ہے، اور انسان ایک مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا، یہ مجموعہ اس میں تمام تعلیمات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس پہ اثر ہوتا ہے، اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس سے آپ جو ہے قطع نظر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو اسلام کی اس جو آپ کہتے ہیں اس کے مجموعے کا جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا الگ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آپ کو اس کا پارٹ کے طور پر دیکھنا ہوگا کہ اس پورے نظام کا جو نظام اسلامی کا جو پارٹ ہے، نظام اقتصادی اسلام
تو اس پورے مجموعے کا نام ہے نظام اسلامی، جس کے اندر باقی سسٹمز میں موجود ہیں. یہ درود شریف ہم بتا ایک اور اہم مطلب گزر گیا کہ جو لنک کرے گا اس مطلب کو دین کے ساتھ. آپ کی بات دیکھیں، انسان کے کچھ جو ہے وہ منافع ہیں، کچھ اس کے جو ہے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ہیں، اور اس کے مطابق یہ اپنی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، جس کے اس کو انٹرسٹ نظر آتا ہے، بینیفٹس نظر آتے ہیں، منافع نظر آتے ہیں، اس کی جانب یہ کرتا ہے. یہ جو منافع ہیں، جو انٹرسٹ اس کے ہیں، بعض جو ہے وہ نیچرل ہیں اور بعض جو ہیں وہ اجتماع کے سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. ان تمام منافع جو ہیں، اس کے جو بینیفٹس جو اپنے انٹرسٹ جو دیکھتا ہے، اس کی جانب وہ کب جو ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً فرض کریں کہ وہ نیچرل جو بینیفٹس وہ کیا ہیں کہ فرض کریں کہ ایک بیماری آتا ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے مجھے کسی دوا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں جاؤں گا کہ اور اس کو جو ہے وہ اس دوا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈسکور کرنے کے لیے، ویکسین بنانے کے لیے، تمام چیزوں کو بنانے کے لیے اس علم سے استفادہ کروں گا نیچر سے جا کے، اور اس کے اندر ایسی مواد کو تلاش کروں گا کہ جو اس بیماری کو جو ہے وہ حل اس سے نکل آئے، وہ اس کا علاج ہے. تو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی. اب میں اس بینیفٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بیماری سے نکالنا چاہتا ہوں، تو کیا کرنا ہوگا؟ مجھے پہلے شناخت ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس بیماری کے علاج کے لیے. اور دوسرا، میرے پاس ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ کوئی پیچھے موٹیویٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے کہ جو مجھے کہے کہ تم یہ کام کرو. یعنی ایک تو مجھے شناخت ہوگی، معلوم تو ہوگا کہ ہاں اس کا حل اس طرح سے اس پلانٹ کے اندر اس جو ہے اس کا جو بیماری کا علاج ہے، وہ جو ہے آپ جڑی بوٹی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری کا جو ہے علاج ہو جائے گا. لیکن ایک ایسی موٹیویٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے کہ جب میں جاؤں اور اس کو جانے اور اس کو استعمال کروں. صرف معلوم ہونے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ انسان کا وہ موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں اس کی جو محبت ہے، کہتا ہے کہ اگر میں استعمال نہیں کروں گا مریض ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، تو اس کو مجھے استعمال کرنا ہے. تو جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح سے انسان کی جو ہے اجتماعی جو بینیفٹس ہیں، اس کے لیے اس کو بھی اسی طرح سے انسان کو جو ہے اجتماعی طور پہ اپنے مفادات دیکھتا ہے کہ اس کو استعمال حاصل کرنا. فرض کریں کہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے روزی کمائے گا، کس طرح سے جو ہے کام کرے، کس طرح سے پیسہ کمانا ہے اس کو. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے اس کی ایک شناخت رکھتا ہے کہ ہاں میں اس لیے طریقہ اختیار کروں گا، اور اس کے لیے جو فیکٹر ہے کہ جائے اور پیسہ کمائے. یہ منافع جو انٹرسٹ اس کے جو نیچرل ہیں، اور وہ جو کہ سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے جو ہے اس کی بینیفٹ اس کے انٹرسٹ ہیں، یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کے اندر بس ایک موٹیویٹنگ فیکٹر کا ہونا ضروری ہے. اس بیماری کے اندر کا جیسے اس تمام آپ کہیں گے خیر یہ تمام چیزیں ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا وہ چیز ہے کہ جو ان کے درمیان جو ہے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلیش نہیں جاتی جاتی ہے. میرا انٹرسٹ اس کام میں ہے، لیکن جو ہے جیسے یوں کہوں کہ معاشرے کا انٹرسٹ فلاں چیز کے اندر ہو اور میرا ذاتی انٹرسٹ کسی خاص چیز کے اندر ہو. یہاں پہ کیا ہوگا؟ بینیفٹس کے پیچھے میں جاتا ہوں نا، میں ہر چیز کا یہاں پہ بینیفٹ دیکھتا ہوں، اس کے بعد اس کے پیچھے جاتا ہوں. لیکن اگر ایک ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پہ معاشرے کا انٹرسٹ کچھ ہو جائے اور میرا پرسنل انٹرسٹ کچھ ہو جائے. فرض کریں کہ ایک جگہ پہ آپ کا گھر ہے اور وہاں پہ جو ہے دیکھا حکومت نے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں سے روڈ گزرنا چاہیے، ایک شارٹ راستہ ہے اور بلاؤ جو ہے وہ بہت گھوم کے جانا پڑ رہا ہے اور یہ اتنا جو ہے وہ بینزین اس میں جو ہے کنزیوم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. جو بھی ہے آپ سے کہا کہ آپ اس گھر کو ہٹا دیں یہاں سے، یہاں سے روڈ کھلا. اور میرا پرسنل انٹرسٹ یہ ہے کہ نہیں، یہ تو میری جگہ ہے، میں نے اس کو بڑی محنت سے بنائی، یہ ہے وہ ہے. اور لیکن سوسائٹی کا انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ اس روڈ کو بنا دیا جائے اور آپ کے گھر کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے. تو یہاں پہ جو ہے کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، ہمارے جو ہے وہ آپس میں تصادم ہو جاتا ہے. میں کچھ کہتا ہوں، معاشرہ کچھ کہتا ہے. یا مثلاً جو ہے آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ چیزوں کو نیشنلائز کر دیا گیا اور جو ہے وہ لوگوں کی اپنی چیزوں کی ملکیت تھی، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے لے لیا. یا مثلاً بعض چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کو عوام کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک قومی ملکیت کے طور پہ رکھا جاتا ہے. ایسے احساس ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جہاں پہ جو ہے وہ میرا انٹرسٹ اور سوسائٹی کا انٹرسٹ ہے، وہ جہاں پہ کلیش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ مسئلہ علم آ کے حل کرے گا. وہ علم تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ اس طرف جاؤ، اور علم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کا فائدہ اس میں اس طرف ہے. یہاں تو کلیش حل نہیں ہو رہا. صرف شناخت حاصل کرنے سے کہ بینیفٹ کیا ہے اور انٹرسٹ کیا ہے وہ تو مسئلے حل نہیں کر رہے. اسی طرح سے جو ہے وہ مثلاً فرض کریں کمیونزم میں آ کے جو ہے اس کا حل کیا کہ جو جبری تاریخ کے اندر جبر ہے، قوانین جو ہے جبری طور پر جو ہے معاشرے کا اپنا کو چھوڑ دو، آپ کچھ نہ کریں، خود بخود جو معاشرے کو اس طرح سے اس کے اندر ہوگا اور یہ معاشرہ آگے جا کے جو ہے تمام مسائل سے نکل جائے گا اور کلیشز اس کے اندر ختم ہو جائے گا.
وہ اپنی جو ہے دماغ کی جو ہے تفصیل بیان کرتے ہیں، جس سے بھی ہم نے دیکھا کہ تمام اس کی جو کمیونزم کی ادعات ہے، بڑے بڑے دعوے انہوں نے کہ سب جگہ غلط ثابت ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ بس یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح کی جو بات ہے کہ ہم کہیں کہ صرف علم حاصل کرنے سے مسئلہ نہیں ہے. دین آگے لگا مسئلہ جو ہے وہ دین اس کو جو ہے وہ حل کرتا ہے. دین کیا کرتا ہے؟ مثلا جہاں پہ آ کے جس چیز کو میں اپنا نقصان سمجھ رہا ہوں، یہ تو تمہارا نقصان ہی نہیں، یہ تمہارا منافع، یہ تو تمہارا سود ہے، تم اس کو نقصان کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی جو ویو تھا وہی چینج کر دیا. اب تک جو ہے میں اگر سمجھوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے روڈ گزرنا میرا نقصان ہے، اگر دین آ کے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ تو تمہارا نقصان ہے، یہ فائدہ تمہارا، میں کہوں گا ٹھیک ہے روڈ بنا لو، یعنی کلیش کیا ہوتا ہے ختم ہو جائے گا. وہ کس طرح سے دین آ کے کام کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم جو ہے جب اس مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، تم اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہو، اگر تم تھوڑی قربانی دو گے تو اس کا آج ہم تم کو وہاں پر دیں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور تمہارا جو ہے مثلا گورنمنٹ یہاں پہ بھی کمپنسیٹ کرے گی، ہم اس کو تمہیں آج دیں گے کہ جب تم اتنے لوگوں کا جو ہے معاشرے کے اندر خیال رکھو گے تو یہ تو بہت بڑا فضیلت ہے. لوگوں کے کام وہی سوشل ایک دوسرے کے لیے رسپانسبل ہونا، پورے معاشرے کی میں رسپانسبلٹی کو فیل کروں. تو جب میں اس کو جو ہے ایک امتیاز سمجھا جائے گا، میں اس کو ایک افتخار کی بات سمجھا جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گا میرا جو ہے نقصان ہو گیا اور مجھے نہیں، میں کہوں گا یہ بہت اچھی بات ہے، میں سرو کر رہا ہوں اور جو ہے سرو کرنا خود ایک کیا ہے ایک جسے کہتے ہیں ویلیو بن جائے اور میں اس کو جو ہے اچھائی بنا دیکھ رہا ہوں. پھر میرا انٹرسٹ میں اپنے اس کو دیکھوں کہ یہ تو میرا اپنے انٹرسٹ کی بات ہے، اس کا مجھے آج جو ہے یہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ جو تو اب کانسیپٹ آپ کو چینج کر دیا، کانسیپٹ چینج کر دیا کریش جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت ساری ایسی چیزوں کے جس کو میں اپنے لیے انٹرسٹ سمجھ رہا تھا، اس نے کہا نہیں اس میں تمہارا نقصان ہے، اس نے کہا کہ تمہارا سے مجھے فائدہ ہے. بہت ساری فرض کریں ربا سے جو ہے میں پیسے کمانے کو جب مطلب اس میں تو بڑے مزے سے جو ہے بغیر کام کیے ہاتھ کام کر کے بیٹھے رہو اور پیسہ بنتا رہے، تو میں اس کے اندر اپنا انٹرسٹ جو ہے سمجھ رہا تھا. لیکن جو ہے اس میں اسلام اس کے اندر بالکل اس کو اتنا جو ہے وہ اس کی سرزنش کی اتنی سرزنش کی کہ ربا جو ہے وہ نہ فقط تمہارا فائدہ نہیں بلکہ خدا سے جنگ کرنے کے برابر ہے، خدا سے جنگ کرنے کے برابر. میں تو اس کا اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوں. دین آتا ہے، البتہ دین کون سا دین جس پہ انسان کا بلیف ہو، عقیدہ ہو. یعنی میں اس کے اوپر سامنے تصویر دی اور اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ جو دین جو خدا مجھے بتا رہا ہے بات وہ بات صحیح ہے. اور وہ بہت ساری ایسی باتیں جو میں اپنے بارے میں ڈیسائڈ نہیں کر پاتا، دین اس کو جو ہے صحیح آ کے مجھے بتاتا ہے. بہت سارے علم ایسے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے، لیکن خدا چونکہ عالم ہے، خدا چونکہ دانا ہے، وہ مجھے جو چیز بتائے گا وہ صحیح ہے. تو میرے بہت سارے کانسیپٹس کو جو کلیئر کر دیتا ہے تو وہ جو کلیشز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو انٹرسٹ جو ہے میرے منافع کے پیچھے جانا ایک فطری چیز تھی. انسان اپنی فطرت کی وجہ سے جو ہے وہ منافع کے پیچھے جاتا ہے اور اپنے انٹرسٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو مسائل کا جو حل ہے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بھی فطرت سے نکلا. یعنی جس فطرت نے آپ کے سامنے مسائل کو پیش کیا کہ یہ تمہارے مفادات اس میں اس کی جانب جاؤ اور بعد جو کلیش تک پہنچی، اس کلیش کو حل کرنے کا جو مقام آیا تب دوبارہ فطرت سامنے آتی ہے. اور وہ جو دین ہے اس کو خدا کیا کہتا ہے؟ یہ دین وہی فطرت اللہ، یہ تمہاری فطرت ہے دین. یعنی دین انسان کی فطرت کے اندر خدا نے اس طرح سے اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ دین کی جانب جائے، دین کی جانب مائل ہو اور خدا کی جانب جائے. خدا پرستی کا جو ہے فطرت انسان کے اندر خدا نے اس کو رکھا ہے. انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے دین کی جانب جاتا ہے، دین کی جانب مائل ہو جاتا ہے. بس انسان کو اس طرح سے بنائے کہ جو مسئلہ ابھی اسی کے اندر ہے، مسئلے کا جو سولوشن ہے وہ خدا نے اسی فطرت کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے. تو اس طرح سے ہم جو کہتے ہیں کہ اقتصاد اسلامی ہمارے پاس موجود ہے، خود بخود یہاں سے بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دین ہے کہ جو آپ کو اس مسئلہ اقتصادی کو حل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور یہ مسائل جو ہیں کہ اور جا کے حل نہیں ہو سکتے. اور بہت ساری کچھ باتیں تھیں، اب وقت کافی گزر چکا ہے. کسی اور موقع پہ انشاءاللہ کہ میں اس بات کو بیان کر لوں اس کی رہ جائے گی کہ ایک اہم ترین مسئلہ جس کے اوپر جو ہے نظام اقتصادی اسلام آپ کی بات کرتا ہے وہ ہے کہ آپ کو جو اکنامکس سے جو کلاسیکل کیا بیان کرتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جو لمیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس جو ضرورت ہے وہ انلمیٹڈ ہے. سارا مسئلہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ضروریات تو بہت ہیں، مانا یہ ریسورس ہی ہیں آپ کے پاس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو کوئی پاپولیشن کنٹرول کی بات کی جاتی ہے، یہ بات کی جاتی ہے. دین آ کے کیا کرتا ہے؟ یہ سارا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے آتا ہے کہ جو مشکل جو ہے کہاں پر آتی ہے کہ جو ہے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دین کہتے ہیں مشکل تمہاری اپنی ہے. اس نظام کے اندر انسان کی ضروریت کی جو چیز ہوتی ہے ہم نے اس کو حل کر دیا. مشکل تمہارے پاس تمہارے ساتھ آتی ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے جو ایجاد کرتے مسئلے کو
اور پھر جو ہے کہتے ہیں یہاں پہ ریسورسز ہیں کم ہے اور ضروریات جو ہیں زیادہ ہیں. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر. ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے یا جو تمام وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہے وہاں مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو اہم ترین نقطہ ہے اس کو بھی جو اسلام کا بنیادی نقطہ امتیاز ہے اس کے یہاں پہ اس کو آپ کی بات کو بیان کیا. نقطہ امتیاز اسلام کا یہاں پر ہے کہ اسلام جو ڈسٹریبیوشن کے لیے جس چیز کو کرائٹیریا بناتا ہے وہ فرق کرتا ہے اس چیز سے جس کو باقی لوگ کرائٹیریا بناتے ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں آپ محنت کریں کام کریں پیسہ آئے گا آپ جو ہے اس کے مطابق آپ نے $1000 کمائے ہیں 1,000 1,00,000 روپئے آپ نے کمائے کتنا کمائے یہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہو مجھے نہیں پتا آپ کی ضرورت اس سے کم ہو مجھے نہیں پتا یہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. جتنا کماؤ گے اتنا خرچ کرو. کم کماؤ گے کم خرچ کرنا چاہے تمہاری ضروریات زیادہ ہی کیوں ہیں. زیادہ کماؤ گے زیادہ خرچ کرنا چاہے تمہاری ضرورتیں کم ہی کیوں. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں انسان کو چاہے جتنا بھی کام کرے کام جتنا بھی کر لے اس کو استعمال کرنے کا اتنا ہی حق ہوگا جتنا اس کی ضرورت ہے. کونا نہیں کرتا کمیونزم کرتا کہتے ہیں جتنا بھی آپ استعمال کریں کام کرنے محنت کریں اور جو ہے پورا دن محنت کرتے رہیں آپ کو جو ہے وہ ویجز کتنی دیے جائیں گی حقوق کتنی دی جائے گی اتنا ہی دی جائے گی جتنی آپ کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا کچھ نہیں مالکیت آپ کی نہیں. کام جو آپ کر رہے ہیں درکیت پورا معاشرہ کام کر رہے ہیں. آپ جو چیز کماتے ہیں آپ معاشرے کی ہو جائے گی. اب معاشرہ آپ کو اتنا دے گا جتنی آپ کی ضرورت ہے. اسلام آتی کیا کہتا ہے؟ دو چیزیں ہمارے پاس ایک کام اور ایک ضرورت. ان دونوں کو جمع رہنا ہے. آپ کام کریں ایک بہت سے لوگوں کے جو کام کریں گے ان کی مسائل حل ہو جائیں گے بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگوں کے جو کام تو کریں گے لیکن وہ اتنا نہیں کما پائیں گے کہ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو سکتی. اور بعض لوگوں کے معاشرے کے اندر جو چاہے قابل ہی نہیں ہوں گے کام کرنے کے اور ان کو بھی بلا کے ان کو تو نہیں کہہ سکتے آپ ان کے مر رہے. تو اسلام نے دو چیزوں کا جو ہے معیار بنایا ہے نہ فقط کام کو بلکہ ضرورت کو. دو چیزوں کو دیکھا جائے گا. ضروریات کے اعتبار اور کام کے مطابق ان کو دے دیا جائے. اگر کام پڑتا ہے تو ضرورت خود جو ہے ایک کرائٹیریا ہوگا. انسانی ضرورت خود ایک کرائٹیریا بن جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ بیت المال سے یا سوسائٹی کہیں سے جو ہے وہ ارینج کر کے جس پہ جو ہے وہ انفاق کی بات آتی ہے انفاق کرو واجبات مال کو ادا کر کے خمس و زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے. باقی جو تمام چیزوں کو کہا یا حکومت کی ذمہ داری حکومت کی اپنی ذمہ داری نہیں کہ ہم جو ہے اس کا جو ہے پورا کریں گے. یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں ضرورت کی کیونکہ تم کو جو ایک خاص لیول پر لے کر آنا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اس طرح سے فقط کام کی بنیاد پر نہیں ہے فقط آپ کے اس کے اوپر نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کو بھی جو ہے اگر پوری نہیں ہوگی تو اس کو اسلام مدد کرتا ہے. یہ کچھ اہم مطالبہ ہیں اس نظام اقتصادی کے حوالے سے. اور ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ خلاصتاً اور پتہ نہیں کچھ اس کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا لیکن جو چیزیں اوپر سے دیکھنے میں نظر آتی ہیں خاص چیزیں جس کا بیان کرنا شاید ضروری تھا اور اس حد تک زندگی کی استطاعت یہاں پہ عزیداری اکثر شہدا بنانے کے لیے اسی غم کو اور اسی آنسو کو مشکل کے لیے اور اس افتخار سمجھتا ہے. ہر وہ چیز جو ضروری ہے دین سے دینی قربانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. تمام دینی تعلیمات دینی قربانی کا نتیجہ ہے جو ائمہ علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد پیش کی تاکہ اس انسان جو ہے خدا کے بتائے دین کے مطابق عمل کر سکے اور تعلیمات دین ہے اس تک پہنچ سکے. انہیں قربانیوں کے اندر جو ہم کربلا کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں اس واقعی کربلا کا اس واقعی کربلا کے اندر اس واقعی کربلا کے بعد جو مسائل پیش آئے واقعی انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کون سی مصیبت جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی. کربلا کے دن جو کچھ عاشور کے دن جو کچھ ہوا وہ زیادہ مصیبت تھی یا عاشور کے بعد جو واقعات میں شاید زیادہ بڑی مصیبت تھی. امام سجاد علیہ السلام ابھی زین السلام کا وہ شخصیات ہے اور اس طرح سے بعد میں اس کاروانی کے روایت کے افراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں مصیبتوں کو دیکھا ان دونوں مسائل کو جو برداشت کیا. امام سجاد علیہ السلام سے لوگ پوچھے زینب سے بھی پوچھے کس مصیبت کا ذکر کریں. زینب اپنے بچوں کے شہید ہونے کا ذکر کریں. وہ ماں جو اس کے دو جوان بیٹے ہیں اور جن کو امام علیہ السلام کو قربان کر دیا جائے. اپنے بھتیجے قاسم کا ذکر کریں گے
کہ جس کی لاش کے ساتھ اس طرح سے اپنے بھتیجے علی اکبر کا ذکر کریں گے جو اس سے آپ کو شدید محبت ہے، اس سے آپ کو زیادہ محبت ہے، اپنے بھائی کا ذکر کریں گے کہ جس سے زیادہ محبت آپ اس دنیا میں کسی سے جس کے ساتھ اپنے پورا بچپن گزارا ہے، کسی گلی گزاری اس کو اس حالت میں دیکھیں گے، اس کو قلعے زینب پہ جا کے دیکھا ہو اس حالت میں نہیں معلوم کی مصیبت آپ کس طرح سے اس کو بیان کریں کہ واقعہ کیا مصیبت تھی، کس طرح سے وہ بیوی کا دل کس طرح سے تمام مسائل سے سہنا بھائی کس طرح سے سر میں اس کو بلند ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، جب اس گھوڑے کو واپس آتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جس کی زید رکھ گئی ہوگی اس کا سوال نہیں آیا، تمام مسائل اور پھر تمام مسائل کے بعد اب اس بیوی کو جب یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لشکر آغا اس میں خیموں پہ حملہ کرتے ہیں، ایسی خاتون تمام مسائل کو سہ چکی ہے، اس کو کوئی تسلی تو کیا دے، اور مزید مظالم کا سلسلہ آگ لے کے خیموں کی طرف آ جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، اس خیمے سے بچے بھاگنا شروع ہو جائے، کبھی بھی اس میدان کی کربلا میں بچوں کی ہنسوں کبھی کوئی بچہ وہاں بھاگتا ہو، کبھی کوئی بچہ ادھر بھاگتا ہو، کس کو سنبھالے؟ اپنے نتیجے کو سنبھالے، امام سجاد کو سنبھالے جو بیمار ہے، اپنی بیویوں کو سنبھالے، کبھی ان کو تسلی دے، کبھی بچوں کو تسلی دے، کبھی کوئی بچہ پیاس سے تڑپتا ہوگا اس کو تسلی دے، شاید جلدی پانی مل جائے گا، نہیں کس طرح سے بیوی زینب اپنے تمام مسائل سے اسی بھی جو ہے حضرت سجاد علیہ السلام سے سوال کیا آپ کے لیے کون سی مصیبت زیادہ سخت تھی؟ امام علیہ السلام ہمیشہ واقع کربلا کے بعد کے مسائل کا شریف کر کے اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ 34 سالہ زمانہ امامت ہے آپ کا، اس گریے کے ساتھ آپ اس گزارا تاکہ اس واقعے کو گزارا سکیں۔ سائل سوال کرتا ہے امام آپ آخر اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کبھی میرے ساتھ انصاف کبھی میرے ساتھ انصاف یعقوب کا ایک یوسف کا جو اس سے فقط گم ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا روئے اتنی نابینا ہو گئی، میرے 18 یوسف سے جو کربلا 18 یوسف سے جو کربلا ہوا، جن میں میرا باپ جن میرا بھائی ان لوگوں کو میں نے اس طرح سے اس حالت کے اندر دیکھا جن کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جن کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، جن کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا، جس طرح سے مثبت کو جو کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اعجاز امامت سے 12 محرم کو جب کربلا آتے ہیں اور اپنے بابا کو دفنانے کے لیے بنی اسد سے کہتے ہیں کہ ایک چٹائی لائی جاتی ہے، اپنے بابا کی بستر کو اس طرح ایک قبر بناتے ہیں، قبر کو لٹاتے ہیں، جب قبر کو لٹا دیتے ہیں کوئی دان محترم آپ نے دیکھا آپ نے سنا ہوگا کہ جب میت قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے چہرے کو سیدھی جانب سے امام علیہ السلام دیر لگاتے ہیں اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے، امام علیہ السلام اپنے بابا کی اس کٹی گردن کی لڑوں کا بھروسہ لینا شروع کر دیا، اس کو بھروسہ لیتے ہوئے گریہ کرتے جاتے ہیں۔ خدا میں تعلیمات دین کو اس طرح سے جیسے کہ ہماری تمام قربانی کی بات جو بیان کی گئی ہے اس کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو اپنے معاشرے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے میں جو کوتاہیاں ہیں مشکلات ہیں موانع ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ذمہ داریوں کو کتنی طرح سمجھنے اور کتنی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین کو پریشان حال پریشانی کو دور فرما، ایمان ہے خدا کو محمد اور امام کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اور خدا اس کے مقام کے انتظام کو اپنے آپ میں ضرور تعلیم فرمائے۔